بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے بتایا گیا کہ میں جس گڑبڑ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا تعلق ساحل والے بنگلے سے ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں ساحل کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ ان لمحات میں تھرڈ آئی بڑی فرما برداری سے میرے کام آ رہی تھی۔ ساحل اپنے کمرے میں بالکل خیریت سے تھی۔ میرا دھیان گھوم پھر کر بیکن کی طرف چلا گیا۔ سلوان اگر اپارٹمنٹ پر فون کر رہا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اسے امید تھی کہ شاید بیکن واپس اپارٹمنٹ میں آ گیا ہو، یعنی وہ ساحل والے بنگلے پر نہیں پہنچا تھا۔ اس تجزیے کے ساتھ ہی میں نے تھرڈ آئی کا اسٹیئرنگ بیکن کی جانب گھما دیا۔ وہ کم وقت ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل کے شعبہ حادثات میں پڑا تھا۔ میں اس کے ماحول میں پہنچا اور چند لمحات ہی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی سنگین نوعیت کے حادثے کا شکار ہو کر ہی ساؤتھ اسٹار ہسپتال پہنچا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اب اسے 2-4 دن کے لیے ہسپتال ہی میں رہنا تھا۔ بیگن کو پیش آمدہ حالات کو دیکھ کر ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ وقت مقررہ پر اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا ہوگا، چنانچہ بنگلے والوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے اپنی تشویش دور کرنے کے لیے سلوان سے رابطہ کیا، جس کے نتیجے میں سلوان بیگن کو اپارٹمنٹ پر چیک کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اگلے لمحے صوفیہ سے نگاہیں چار ہوئیں۔ وہ سوالیہ نظر سے میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے فون کا کوئی نہ کوئی جواب نہ پا کر سلوان سیدھا یہاں آئے گا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے امکانات ہیں؟ میں نے بتایا وہ ساحل والے بنگلے کا رخ بھی کر سکتا ہے اور بیگن کو دیکھنے بھی جا سکتا ہے۔ ساحل والے بنگلے کا رخ کرنے کے لیے اسے اپنے حلیے میں مناسب تبدیلی کرنا ہوگی، وہ منطقی انداز میں بولی۔ کم از کم سر پر وگ اور آنکھوں میں کانٹیکٹ لینس لگانا ہوں گے، اور وہ ہر لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بیگن کو دیکھنے وہ اسی صورت میں جا سکتا ہے اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور وہ اس وقت کون سے ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ تم موجودہ حالات کا بالکل درست تجزیہ کر رہی ہو، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، وجدان اگر وہ اپارٹمنٹ کی طرف آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے لہجے سے گہری تشویش جھلکتی تھی۔ میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، مجھے تو نہیں امید کہ وہ ادھر کا رخ کرے گا، کیونکہ فون کا جواب نہ پا کر وہ سمجھ گیا ہوگا کہ بیگن اپارٹمنٹ میں موجود نہیں، اور بفرض محال وہ ادھر آ بھی جاتا ہے تو آ جائے۔ اس کا حشر بیگن سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ میں اسے کسی ساؤتھ نارتھ یا ایسٹ ویسٹ اسٹار ہسپتال میں نہیں جانے دوں گا، بلکہ وہ نامراد بہائی گارڈن ہسپتال کے اسپیشل وارڈ نمبر 27C ہی میں رہے گا، جہاں صوفیہ نامی ایک خوبصورت ہینڈسم نرس اسے اٹینڈ کرے گی۔ وہ الجھن زدہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سرسری انداز میں یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، ابھی آتا ہوں۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے تھرڈ آئی کو زحمت دی اور سیدھا سلوان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہوٹل ٹاپ سے نکل آیا تھا اور اپنی گرے گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا رخ اس پوش رہائشی علاقے کی جانب ہے جہاں ساحل والا بنگلہ واقع تھا۔ سلوان اس وقت اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ میں اسے پہلے بھی ایک مرتبہ اسی حلیے میں بنگلے میں جاتے دیکھ چکا تھا، جب وہ ربی موش ہیمن کو بن گورین ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا۔ وگ اور کانٹیکٹ لینس لگا کر حلیہ بدلنے والی کہانی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اور میرے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ میں ایسے غیر متعلقہ معاملات میں سر کھپاتا۔ ایک مرتبہ میری ساحل ان خبیصوں کے چنگل سے نکل آتی تو پھر میں فرصت سے ایک ایک کو دیکھ لیتا۔ سلوان ساحل والے بنگلے پر پہنچ گیا۔ جلد ہی وہ ہرشل سے میٹنگ کر رہا تھا۔ اس میٹنگ میں ہرشل کا فربا اسسٹنٹ بھی شامل تھا۔ یہ میٹنگ نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور فربا اسسٹنٹ ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ سلوان والی گرے گاڑی میں گیا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سلوان اسی بنگلے پر ٹھہرے گا۔ میں فربا اسسٹنٹ کے ساتھ ہو لیا۔ جب گرے گاڑی ساؤتھ اسٹار ہسپتال کے سامنے پہنچی تو میں واپس آ گیا۔ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ بیگن کو پیش آنے والے حادثے کی خبر ساحل والے بنگلے تک پہنچ گئی تھی۔ جبھی فربا اسسٹنٹ کو اس طرف روانہ کیا گیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 2 دن تک تو بیگن کو اسی ہسپتال میں رہنا تھا۔ یہ ایک تسلی بخش صورتحال تھی، لہذا میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ صوفیہ نے چھوٹتے ہی پوچھا، ہوا ہے کیا رہا؟ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پرسکون انداز
میں ایک تسلی بخش سانس لی اور بولی اللہ کا شکر ہے معاملہ سنبھل گیا، ورنہ میں تو گھبرا ہی گئی تھی۔ اگر سلمان باقی یہاں آ جاتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ تم اتنی جلدی گھبرایا مت کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، میں نے کہا۔ وہ یوں چونکی جیسے اچانک اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، گہری سنجیدگی سے بولی ایک بات پوچھوں وجدان، سچ سچ بتاؤ گے؟ اس کے انداز میں مخصوص ٹٹول شامل تھی۔ ہاں پوچھو، ضرور بتاؤں گا، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ کیا تمہیں ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ نہیں، مجھے ٹیلی پیتھی جاتی ہے، میں نے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو وجدان۔ وہ جھنجھلا گئی، لو ہو گیا سنجیدہ۔ آئندہ 10 منٹ تک اسے میری سنجیدگی کا مزہ چکھنا پڑا۔ اس ننھی سی قربانی نے اس کی معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا۔ میں نے گول مول انداز میں اسے اپنی صلاحیت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ ہیجان خیز لہجے میں بولی وجدان، تم یہ سب کس طرح کر لیتے ہو ایسے؟ میں نے اسے اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے ایک لفظ ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، پھر تھرڈ آئی کے توسط سے تمام اہم محاذوں کے معائنے کو نکل گیا۔ سب طرف خیریت ہی خیریت تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے آنکھیں کھول دی۔ ہاؤ امیزنگ، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی۔ میں نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا ابھی تم کہاں گئے تھے؟ میں نے بتایا میں دوستوں اور دشمنوں کو جھانکنے گیا تھا، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے لیے کسی قسم کی پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ حالات آتے ہیں، ہمارا کوئی دشمن اس اپارٹمنٹ کا رخ نہیں کرے گا، تم اطمینان سے یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر سکتی ہو۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وجدان، تمہاری تھرڈ آئی کی صلاحیت تو بڑی خوفناک اور حیرت انگیز ہے، شکل سے تو نہیں لگتا کہ تم اتنے خطرناک ہوگے۔ صورتیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں صوفیہ، میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ صورت سے میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ یوسف الظاہری، وہ بڑی لگاوٹ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یعنی تمہارا دوست یوسف الظاہری۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا وجدان، صورتیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں۔ تم یوسف الظاہری نہیں ہو لیکن یوسف الظاہری دکھائی دیتے ہو۔ اگر تم یہ میک اپ اتار بھی دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم وجدان نظر آنے لگو گے۔ کوئی اس وجدان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اتنی تہلکہ خیز صلاحیت کا مالک ہے۔ اس کا لہجہ خوابناک سا ہو گیا۔ میں نے پوچھا تم نے میرے اندر اور باہر جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ تمہیں یہ تجربہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے وجدان، وہ کسمسائی۔ کس بات کا افسوس؟ اس بات کا کہ ہمارے ساتھ کے چند گھنٹے باقی ہیں، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس لینے پر اکتفا کیا۔ وہ اسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی وجدان، تمہاری تھرڈ آئی کی صلاحیت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اگر ہمیں کچھ عرصے تک ساتھ رہنے کا موقع ملتا تو میں تم سے اس سلسلے میں ضرور کچھ سیکھتی۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے استفسار کیا، کیا میں بھی اپنی تھرڈ آئی کو بیدار کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ اگر تم سنجیدگی اور دل جمی سے ارتکاز اور سانس کی مخصوص مشقیں کرو تو تمہارے قدموں میں کامیابی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ سچی لگن سے محنت کرنے والے لوگ اپنی منزل کو ضرور پا لیتے ہیں۔ کیا تم محض مخصوص مشقیں بتا سکتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ تم چاہو تو انہیں اپنے پاس نوٹ بھی کر لو۔ اس نے کاغذ کا قلم سنبھال لیا۔ میں نے ترتیب پر بڑی تفصیل سے اسے ارتکاز اور سانس کی 4-5 مخصوص مشقیں لکھوا دی، ساتھ ہی ان مشقوں کا دورانیہ اور اس دوران میں پیش آنے والے مختلف مسائل سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں اس کام سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگی، وجدان، یہ تھرڈ آئی کے عنوان سے چند صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ سا مرتب ہو گیا ہے۔ میری طرح تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو، پر اسرار اور ٹیکنیکل علوم پر دنیا کی کامل ترین کتاب بھی سیکھنے والوں کے لیے کسی استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نصابی کتابچہ ہے۔ اس میں درج مخصوص احکام کو انجام دینے کے دوران میں مجھے قدم قدم پر نہ صحیح البتہ کہیں نہ کہیں تمہاری مدد اور رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایسے مواقع پر میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گی؟ اس کے اس ایک سوال میں سینکڑوں استفسارات پوشیدہ تھے، جیسے ایک صوفیہ کے اندر میں نے نازو ادا کی سینکڑوں صوفیہ دریافت کی تھی۔ اس کی مکمل دریافت کے لیے ایک عمر کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے راستے جدا ہونے والے تھے، اور جب تک جدائی کے سفر کا آغاز نہیں ہوا تھا ہم افسوس کی ایک ہی کشتی میں سوار تھے۔ یہ الگ بات کہ ہمارے افسوس کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ تھرڈ آئی کی بیداری کے سلسلے میں مجھ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے بچھڑنے کی گھڑی آن پہنچی تھی، اور مجھے افسوس تھا کہ یہ بچھڑنا راحت اور آسودگی فراہم کرنے والی صوفیہ کو ملول کر رہا تھا۔ شاید یہ افاقی اصول ہے کہ دوسروں کو خوشیاں اور آسائشیں فراہم کرنے والے اندر سے دکھی اور نا آسودہ رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے جسے سمجھنے کے لیے لطیف احساس کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے صوفیہ کی آزردگی کو زائل کرنے کے لیے تسلی امیز لہجے میں کہا، مجھے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں حلب بیل جوتنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں سے سیدھا تبت پہنچوں گا۔ تم یوسف الظاہری اور ہیرالڈ تھامس کے پاس لندن جانے والی ہو۔ ہیرالڈ تھامس
تھامس तिब्बत के चीफ लामा चिंग फॉरेन पोशी से राब्ते में रहता है। तुम हेराल्ड थॉमस और चिंग फो के जरिए मुझसे राब्ता कर रख सकती हो। तुम्हें किसी भी मामले में मेरी रहनुमाई की जरूरत पेश आए तो मैं हाजिर हूँ। वो चंद लम्हात तक बड़ी गहरी नजर से मुझे देखती रही, फिर थके हुए लहजे में बोली, ये सब कुछ कहना जितना आसान है अमलन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। तिब्बत दुनिया लैंड लाइन टेलीफोनिक राब्ते पर नहीं है। मैं तुम्हें किस जरिए से अप्रोच करूंगी? इंसान अगर चाहे तो राब्ते की कोई न कोई सूरत निकल ही आती है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसके लिए लैंडलाइन फोन की क्या शर्त है? आखिर को हेराल्ड थॉमस और चिंग फू भी तो किसी न किसी तरह आपस में राब्ता करते ही होंगे। बहरहाल मैं लम्हा भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर कहा, सोफिया तुम्हें जब भी मेरी मदद या रहनुमाई की जरूरत पेश आ जाए तुम अपने बेडरूम की किसी भी दीवार पर हेल्प का पर्चा चिपका देना। मैं खुद तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरे बेडरूम की दीवार? वो बोलते बोलते अचानक रुकी है, जान-खेज अंदाज में मुझे देखा, फिर थरथराती हुई आवाज में बोली, तो क्या तुम थर्ड आई के तवसत से मेरे बेडरूम में आते जाते रहोगे? अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो मजकूरा पर्चा सिटिंग रूम की दीवार पर चिपका देना, मैंने कहा, ताकि जिसकी नजर भी पड़े वो मुझसे पूछे कि मुझे किस सिलसिले में हेल्प की जरूरत है। इसने घूर कर मुझे देखा, तुम मेरा मजाक बनवाना चाहते हो? मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैंने तुम्हें मजाक से बचाने के लिए बेडरूम वाला आइडिया दिया था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मुझे तुम्हारे माहौल में जहाँ भी हेल्प की सुनगिन मिली मैं तुम्हारी खबरगिरी के लिए चला आऊंगा। हमारे दरमियान थोड़ी देर तक इसी किस्म की बातें होती रहीं। फिर सोफिया ने मुझसे पूछा, वजदान तुम कितने बजे तक अपार्टमेंट से रवाना होगे? मेरा प्रोग्राम 11 बजे तक निकलने का है, मैंने जवाब दिया। वो बंगला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, लिहाजा जाने और आने में ज्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा। ना ही इस बंगले के अंदर मुझे बहुत ज्यादा महाज खोलने का शौक है। फिर भी इस मिशन के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त जहन में रखा है। ऐन मुमकिन है कि 1 घंटे बाद ही तुम्हारे पास हूँ। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें रात 1 बजे तक मेरा इंतजार करना होगा। क्या तुम ऐसा कर लोगी? वो पुरसकून लहजे में बोली, हाँ तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, यहाँ के मामलात को मैं संभाल लूंगी। टेलीफोन सेट की पेशानी पर एक छोटे से कैबिनेट में अपार्टमेंट नंबर 27C का फोन नंबर दर्ज था। मैंने वो नंबर अपने जहन में महफूज कर लिया, 0356151677733। फिर सोफिया से कहा, मैं दरअसल इसे ज्यादा से ज्यादा इत्मीनान दिलाना चाहता था। यहाँ का फोन नंबर मुझे याद रहेगा। मैं गाहे बेगाहे इन तमाम किरदारों के माहौल में झांकता रहूंगा जिनमें से कोई भी इस अपार्टमेंट की तरफ आ सकता है। अगर मुझे महसूस हुआ सलमान या कोई दूसरा शख्स इधर का रुख करने का इरादा रखता है तो मैं कहीं से भी फोन करके तुम्हें कबल अज वक्त आगाह कर दूंगा। इस सूरत हाल से निपटने के लिए तुम अपार्टमेंट से निकल जाना। वो बड़े मजबूत लहजे में बोली, वजदान मुझे पूरी यकीन है तुम्हारे होते हुए मुझे कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैं मुतमिन हूँ, तुम बेफिक्र होकर पेश कदमी करो। मैं उठकर टेलीफोन सेट की तरफ बढ़ गया। वहीं स्टैंड पर मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी रखी देखी थी। मैं इस डायरेक्टरी को उठा लाया और येलो पेजेस वाला पोर्शन खोल कर तालिया करने लगा। सोफिया ने पूछा, किसका नंबर तलाश कर रहे हो? रेंट ए कार का, मैंने जवाब दिया। रेंट ए कार? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई, क्या तुम यहाँ से किसी किराए की गाड़ी में बैठकर इस बंगले तक की तरफ जाओगे? नहीं, मैंने बरगर्दानी करते हुए कहा। यहाँ से बंगले तक पहुँचने और वहाँ से वापस आने का तो कोई मसला नहीं। मैं सलमान और बैगन की तरह चहल कदमी करते हुए बंगले तक चला जाऊंगा और अगर कोई गैर मुतवक्को सूरत हाल पेश न आई तो यही तरीका इख्तियार करके हम वापस भी आ जाएंगे, या फिर किसी हंगामी हालत में बंगले में मौजूद गाड़ियों में से किसी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक बंगले में इस वक्त 3 गाड़ियां खड़ी हैं। इसकी आंखों में उलझन तैर गई। फिर तुमने रेंटे कार वालों को क्यों तलाश कर रहे हो? तिल अबीद से यरूशलेम तक के सफर के लिए, मैंने जवाब दिया। मुमकिन है रात के आखिरी पहर हमें ट्रांसपोर्ट का कोई मसला पेश आ जाए। ओह, सोफिया ने एक तवील सांस खारिज की और गहरी संजीदगी से बोली, अगर तुम कहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगी। नेकी और पूछ पूछ, मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो बोली, मेरी मानो तो रेंट ए कार का ख्याल दिल से निकाल दो। फिर किसको दिल में बसाऊं? मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। इस मकसद के लिए रेडियो कैब ज्यादा मुनासिब रहेगी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने यकलख्त निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा। सोफिया की जहानत ने मुझे मुतासर किया। इसने एक मकूल बात की थी। वाकई इन हालात में मुझे रेंट ए कार की नहीं बल्कि रेडियो कैब की जरूरत थी। मैंने तिल अबीद की साफ शफाफ सड़कों पर चमचमाती रेडियो कैब्स को दौड़ते हुए देखा था। ये पुरआसाइश और महफूज तरीन कारें अंदरून शहर के अलावा बैरून शहर भी जाती थी। मुझे सोच में डूबा देखकर इसने पूछा, वजदान क्या मेरा ख्याल तुम्हें पसंद नहीं आया? एकदम पसंद आया है, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैंने रेंट ए कार को दिलो दिमाग से निकाल दिया है। अब मैं अपनी जरूरत को देखते हुए रेडियो कैब वालों से राब्ते करके मालूमात हासिल करता हूँ। अगले ही लम्हे मैं ब्लोम स्टार
ریڈیو کیب سروس والوں سے بات کر رہا تھا، وہاں سے میرے مختلف سوالات کے جواب میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی۔ بلوم اسٹار کی کوئی ریڈیو کیب حاصل کرنے کے لیے ضرورت کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آرڈر نوٹ کروانا پڑتا تھا، خاص طور پر بیرون شہر جانے کے لیے بکنگ کی شرط لازمی تھی۔ میں نے کرائے وغیرہ کے مطلب پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ صبح کے 6 بجے سے رات کے 12 بجے تل ابید سے یروشلم پہنچانے کے لیے ریڈیو کیب کا $150 امریکی یعنی 525 نیو شیکل تھا، اور رات 12 بجے سے صبح کے 6 بجے تک یہی کرایہ $200 امریکی الفاظ دیگر 700 نیو شیکل تھا۔ میں نے بلوم اسٹار والوں سے کہہ دیا کہ اگر مجھے ریڈیو کیب کی ضرورت ہوئی تو فون کر کے انہیں مطلع کر دوں گا۔ اپارٹمنٹ نمبر 27 سی سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے 10 منٹ تک تھرڈ آئی کے توسط سے تل ابید کے مختلف علاقوں کی سیر کی۔ ساحل اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو چکی تھی، ربی بھی لمبی چوڑی تانے سو رہا تھا۔ میں اس کی تازہ ترین طبیعت کا احوال نہ لے سکا، کیونکہ جب میں نے اس بنگلے میں پہنچ کر ہرشل کے ماحول کو چھوا تو وہ ربی کے مخصوص کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ میں ہر محاذ کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو گیا ان میں سے کوئی آج رات اس اپارٹمنٹ کی طرف آنے کی زحمت نہیں کرے گا۔ اگر ان کا ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو اب تک ادھر کا چکر لگا چکے ہوتے۔ اپارٹمنٹ کو چھوڑنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا وقت صوفیہ کو بھی دیا، اس کے بعد ان ہدایت کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ میری غیر موجودگی میں وہ اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کو اندر سے لاک رکھے گی، کسی کال بیل کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دے گی، نہ ہی کسی دستک کو خاطر میں لائے گی، وہ کسی فون کال کو بھی اٹینڈ نہیں کرے گی ماں سوائے میری کال کے۔ میں اگر اسے کال کروں گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی، میں ایک کے بعد رابطہ منقطع کر دوں گا، پھر ٹھیک 1 منٹ پر دوبارہ کال کروں گا، لیکن حسب معمول ایک بیل کے بعد لائن کاٹ دوں گا، پھر اس کے فوراً ہی بعد 12 فون کروں گا۔ اگر ایسی صورتحال اس کے سامنے نمودار ہو تو وہ بے دھڑک فون اٹینڈ کر سکتی ہے۔ ریسیور کو کان سے لگانے کے بعد وہ خاموش رہے گی، جو کچھ بھی کہنا ہوگا میں ہی کہوں گا۔ واپسی، کامیاب واپسی پر بھی میں ایک خاص انداز میں دروازے پر دستک دوں تو وہ بے خوف ہو کر ہمارے لیے دروازہ کھول سکتی ہے۔ اس نے پوری توجہ سے میرے احکامات نما ہدایت کو سنا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اوکے۔ میں اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ میری زندگی کی سب سے سنسنی خیز رات تھی۔ میں نے جس منزل کو پانے کے لیے ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کی، وہ منزل آج مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مجھے یہ چند قدم بڑھا کر آگے آنا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس منزل کو تھام لینا تھا۔ ساحل کا حصول میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے جان کنی کے عالم میں کسی شخص کو زندگی کی نوید سنا دی جائے۔ میں ان مسرور کن حالات اور تمانیت بخش احساسات کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ آج کی رات ہمارے لیے شب وصال ثابت ہوگی۔ ہمیں جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن محسوس ہوتا تھا صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں شالوم اسٹریٹ سے نکل کر پیدل ہی ہرمن اسٹریٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے، لیکن محسوس یہی ہوتا تھا شاید تھوڑی دیر پہلے ہی شام ڈلی ہو۔ تل ابید کی رونق آدھی رات کو بھی عروج پر تھی۔ میں شالوم اسٹریٹ سے نکل کر پیدل ہی ہرمن اسٹریٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے، لیکن محسوس یہی ہوتا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی شام ڈلی ہو۔ تل ابید کی رونق آدھی رات کو بھی عروج پر تھی۔ رنگو نور کا ایک سیلاب تھا جو رواں دواں سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ مجھے یہ رونق اور چکا چوند بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ دل میں اگر خوشی یا کسی خوشی کا احساس جاگزی ہو تو ہر شے خوبصورت اور دلکش دکھائی دینے لگتی ہے۔ وصال محبوب کا امکان ویرانے میں بہار اتار دیتا ہے۔ فضا میں اب وہ دن والی حدت اور شدت باقی نہیں رہی تھی۔ تل ابید ایک ساحلی شہر ہے، دنیا کے دیگر ساحلی شہروں کی طرح یہاں کا موسم عموماً دن میں گرم مرطوب اور رات میں قدرے خنک مگر ہوادار ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس نے فضا میں ایک قسم کی خنکی بھر دی تھی۔ میڈی ٹرین کی طرف سے آنے والی ہواؤں نے تل ابید کے موسم کو خاصا خوشگوار کر دیا تھا، اور موسم کی یہ خوشگواریت کچھ کر گزرنے کو اکساتی تھی۔ میں تو پہلے ہی بے حد اکسایا ہوا تھا۔ میڈی ٹرینین سی کی مہربان ہواؤں نے اس اکساہٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ خراما ایک خاص موڈ کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہرمن اسٹریٹ پر سفر ختم ہوا تو میں نے آگے کی مسافرت کے لیے شیرون اسٹریٹ پکڑ لی۔ شیرون اسٹریٹ سیدھی مجھے اس علاقے میں پہنچا دیتی جہاں ساحل والا وسیع و عریض بنگلہ واقع تھا۔ ایک پوش اور خاموش رہائشی علاقہ تھا۔ دنیا کے دوسرے پوش رہائشی علاقوں کے مانند اس علاقے کے طور طریقے بھی اپنے ہی تھے۔ یہاں بسنے والے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کسی دوسرے کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ ہر شخص کی اپنی زندگی تھی اور اس سے کسی دوسرے شخص کی زندگی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ یہ خصوصیات اگرچہ خوش اعتبار میں آتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسی اور محلے داروں سے اس قدر بیگانگی اور لا تعلقی بھی اچھی نہیں لگتی۔ یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے یہ انسانوں کی کوئی بستی یا نگری نہ ہو، بلکہ صاحب ثروت خواتین و حضرات کا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہو، جس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک الگ ہی
آئٹم سجا ہو۔ شیرون اسٹریٹ کے اختتام پر کریات عطائم کا علاقہ ہے جہاں کھانے پینے کے اچھے اور معیاری ریسٹورنٹ واقع ہیں۔ رات کا کھانا ہم نے بہت ہی جلد یعنی اپارٹمنٹ نمبر 27C میں پہنچنے سے پہلے کھا لیا تھا۔ مجھے اس وقت بھوک تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، میں چند منٹ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر گزارنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے کریات عطائم کا علاقہ انتہائی موزوں تھا۔ میں ایک کافی ہاؤس میں آ بیٹھا۔ میں چند لمحات میں کافی یا چائے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دونوں اشیاء مجھ پر الٹا اثر کرتی تھی، یعنی نیند بھگانے کی بجائے یہ میرے اعصاب کی مالش کرنے لگتی اور دل چاہتا کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ مجھے تو چند منٹ کے لیے بیٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ ویسے اس کافی ہاؤس کے نیمن سائن نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا۔ کافی ہاؤس کا نام ہاٹ اینڈ کولڈ تھا۔ اس کے نیمن سائن میں آرٹسٹ ٹچ تھا۔ ہاٹ اور کولڈ کے الفاظ کے درمیان این شیپ میں ایک ڈانس کرتی ہوئی حسینہ دکھائی گئی تھی جو رقص کرتے ہوئے کبھی ہاٹ کی طرف اشارہ کرتی اور کبھی کولڈ کی جانب۔ مطلب یہ تھا یہاں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کے مشروبات دستیاب ہیں۔ اس ہاٹ اینڈ کولڈ کے نیچے بڑی سٹائلش انداز میں کافی ہاؤس کے الفاظ روشن تھے۔ کسی حد تک اسی سے ملتا جلتا ایک نیمن سائن کراچی کے بمبینو سینما پر بھی کسی زمانے میں دکھائی دیتا تھا۔ اچھا کاروباری شخص لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پبلسٹی کا سہارا ضرور لیتا ہے اور پبلسٹی میں اسسٹنٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہودیوں سے زیادہ کاروبار کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے چائے یا کافی کی حاجت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں ہاٹ اینڈ کولڈ کے پبلسٹی اسسٹنٹ سے متاثر ہو کر کافی ہاؤس میں جا بیٹھا تھا۔ میں نے آرڈر دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ بنگلے سے اب میں زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں اس کافی ہاؤس سے اٹھتا اور بمشکل 5 منٹ میں پوش رہائشی علاقے میں داخل ہو جاتا۔ 2-4 گلیاں گھوم کر ساحل والے بنگلے تک پہنچنے میں مزید 5 منٹ لگ جاتے۔ اس سے پہلے مجھے تھرڈ آئی کے توسط سے فائنل راؤنڈ کھیلنا تھا اور اسی کھیل کے لیے میں نے آنکھیں بند کی تھی۔ مجھے امید تھی ویٹر 5 منٹ سے پہلے کافی سرو نہیں کرے گا۔ میرے لیے یہ مہلت کافی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جانے تمنا کے بیڈ روم میں جھانکا۔ آخری بار جب میں ساحل کے ماحول میں داخل ہوا تو وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب جو دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ بیڈ روم میں 0 پاور کا بلب روشن تھا جس کی نیل کو روشنی بڑے رومانٹک انداز میں خوابگاہ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ میں چند لمحات تک ساحل کو سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے سینے کا ہموار 0 بم ظاہر کرتا تھا وہ اس وقت گہری نیند میں ہے، گہری اور پرسکون نیند۔ ساحل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج اس خوبصورت پر آسائش قید خانے میں اس کی آخری رات ہے اور وہ بھی آدھی رات۔ چند منٹ بعد تو میں اس کے پاس ہوتا، پھر وہ میرے پاس ہوتی، گویا ہم ایک دوسرے کے پاس ہوتے۔ اس یکجائی کے تصور نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی جگا دی۔ میں نے ساحل کے ماحول میں سرگوشی کی اور وہاں سے چلا آیا۔ ساحل تمہارے انتظار اور ہمارے وصال کی گھڑیاں تمام ہوئی، میں آ رہا ہوں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا میری آواز اس کے ماحول تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن میں نے یہ جملہ ادا کر کے بہت اطمینان اور سکون محسوس کیا تھا۔ بعض لوگ تو دیوار کو اپنا احوال سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، میں نے تو ایک جیتے جاگتے ماحول میں سرگوشی کی تھی۔ ساحل کے بعد ربی موشے ہیمن کا نمبر آتا تھا لیکن اس تک میں براہ راست رسائی حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ پتہ نہیں اس ساحر نے میری تھرڈ آئی کی راہ میں کون سا سنہری جال بن رکھا تھا کہ میرے تصور کی پرواز اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نادیدہ سنہری جال میں پھنس کر رہ جاتی تھی۔ اس روئے زمین پر ابھی تک 2 ہی ایسی ہستیاں میرے تجربے میں آئی تھی جن تک میری رسائی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ ایک ہستی تھی ربی موشے ہیمن، دوسری نیلگری۔ نیلگری کا نام ذہن میں آتے ہی نگاہ کے سامنے اس کا ہوشربا سراپا گھوم گیا۔ پھر اس سراپا کے تقاضے یاد آنے لگے۔ اس یاد نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسناہٹ سی بھر دی۔ نیلگری کا ایک نیا روپ کھل کر سامنے آیا تھا۔ وہ مجھے اپنا محبوب بھی تسلیم کرتی تھی اور دھونس دھاندلی سے مجھ پر سلط بھی جما کر رکھنا چاہتی تھی۔ ایسا بھلا کہیں ہوا ہے محبوب نہ ہو گڑے کی مچھلی ہو، جب جی چاہ ہاتھ ڈال کر پکڑ لیا۔ میں نے نیلگری کے رنگین اور سنگین تصویر کو ذہن سے جھٹکا اور ربی تک رسائی کے لیے سنہری بالوں والے سوٹڈ بوٹڈ دراز قامت ہرشل حنان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ ربی کا سیکرٹری ہرشل اس وقت اسی چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا جو ربی کے بیڈ روم سے ملحق تھا۔ اس کمرے میں نے سب سے پہلے ہرشل کو دودھ کی اسکریننگ کرتے دیکھا تھا اور اب اس اسکریننگ کا سبب واضح ہو چکا تھا۔ ربی ایک کارڈیالوجسٹ کے زیر علاج تھا، لہذا اسے شفاف اور چکنائی سے پاک دودھ پینے کو دیا جا رہا تھا۔ اس کو ڈاکٹر بھی پسند آیا تھا تو مناہم جو بیچارہ یروشلم سے چل کر اسے اٹینڈ کرنے تل ابیت آیا کرتا۔ ربی کی بیماری اب پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی دل کا معاملہ ہو گیا تھا۔ ممکن ہے یہ مجھ سے دل لگانے کا نتیجہ ہو۔ میں اپنے دشمنوں سے کچھ اسی قسم کی دل لگی کرتا ہوں۔ ہرشل اس وقت بھی ایک ایزی چیئر میں دبکا کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں نے اس کے ماحول میں جھانکا تھا تو وہ جیکی کولن
کولنز کے ایک مادر پدر آزاد ناول کے مطالعے میں غرق تھا۔ اس وقت بھی اس کا انہواک کسی غرقابی ہی سے مشابہ تھا۔ میرے دل میں تجسس جاگا کہ معلوم کریں وہ کون سا ناول پڑھ رہا ہے۔ یہ بات تو طے تھی وہ جیکی کولنز کا ناول نہیں تھا۔ میرے تجسس نے تھوڑی جستجو کے بعد پتہ چلا لیا کہ ہرشل کے ہاتھوں میں اس وقت امانڈا لیئر کا ایک بیسٹ سیلر ناول بینگ مائی وائف تھا۔ امانڈا لیئر جیکی لوئن سے بھی 2-4 ہاتھ آگے کی شے ہے۔ ہرشل حنان مطالعاتی ذوق کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پڑھاکو برسوں کا بگڑا ہوا ہے۔ ہرشل ربی کا پرسنل سیکرٹری تھا اور کسی دم کے مانند اس کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس بنگلے میں ہرشل کی موجودگی یہی ظاہر کرتی تھی۔ ربی بھی اپنے بیڈ روم میں محوے استراحت ہے۔ میں نے ہرشل کو اس کے حال پر چھوڑا اور سلوان کے ماحول میں کی جانب چھلانگ لگا دی۔ سلوان ہرشل کے فربا اسسٹنٹ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا اور وہ دونوں اپنے بستر پر بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ فربا اسسٹنٹ کی وہاں موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل کے معاملے کو ٹیکل کر لیا گیا ہے اور فربا اسسٹنٹ بیگن کو اسپتال میں محفوظ سمجھ کر واپس آ گیا۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اس وقت سلوان کو وہاں کی رپورٹ پیش کر رہا ہو۔ ان کے بیڈ تک پہنچ جانے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد باورچی بلائی منزل والا مسلح گارڈز، بیرونی گیٹ پر متعین گارڈز اور بیگن کی خبر لی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بیگن کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ اس کا منہ سر سفید پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ اور بازو پر بھی لمبی چوڑی بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ اسے اس حادثے میں شدید نقصان پہنچا تھا۔ مجھے حادثے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، البتہ یہ بات یقینی تھی کہ وہ 2-3 روز تک اس ہسپتال کا مہمان رہے گا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ ویٹر کی آمد کو محسوس کر کے میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ میز پر کافی کے برتن چن رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، کیا مجھے ایک کاغذ اور قلم مل سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ 1 منٹ سر، ابھی لاتا ہوں۔ وہ 1 منٹ سے بھی پہلے واپس آ گیا، پھر کاغذ قلم مجھے تھما کر پلٹ گیا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے رف پیڈ میں سے ایک صفحہ پھاڑ کر الگ کر لیا، پھر اس صفحے پر بنگلہ نمبر B 132 لکھ دیا۔ اس مختصر تحریر شدہ کاغذ کو طے کر کے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کاغذ کو پیڈ سے الگ کر کے میں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ پیڈ پر میری لکھائی کا عکس نہ آ جائے۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی جو بعد میں میرے لیے مفید ثابت ہوئی۔ جس بنگلے میں ساحل کو رکھا گیا تھا اس کا نمبر D 132 تھا۔ میں نے اس پرچے میں پر D 132 کے بجائے اس سے ملتا جلتا نمبر B 132 اس لیے لکھا تھا کہ بنگلے کے گیٹ پر متعین گارڈز کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک خاص پلان تھا۔ میں نے صوفیہ کے ساتھ دن کے وقت جب اس علاقے کی سیر کی تھی تو یہ انوکھا آئیڈیا میرے ذہن میں آ گیا تھا اور اب اس آئیڈیا پر عمل کا وقت تھا۔ مجھے کسی بھی صورت وہ کافی پینا نہیں تھی، لیکن یہ ظاہر کرنا بھی ضروری تھا کہ میں کافی پی رہا ہوں، لہذا لمحاتی ایکٹنگ سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ ویٹر نے سیپریٹ کافی سرو کی تھی۔ اچھے ریسٹورینٹس کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اشیاء خورد و نوش کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ بعد میں بل بھی اچھا خاصا وصول کرتے ہیں جو ان کا حق بھی ہوتا ہے۔ کافی پارٹ میں کم از کم 2 افراد کے لیے کافی موجود تھی۔ اگر میں چاہتا تو اسے ریفل بھی کروا سکتا تھا، لیکن ریفل تو بہت دور کی بات، مجھے تو اس کا کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے اس کافی ہاؤس میں آ کر بیٹھا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وننگ اسٹروک کھیلنے سے پہلے میں نے تھرڈ آئی کے توسط سے اچھی خاص طرح فیلڈنگ کا جائزہ لے لیا تھا۔ ربی کے مہروں کی پلیسنگ میری یادداشت میں نقش ہو گئی تھی۔ میں نے بڑے اطمینان سے کافی کھیلنا شروع کر دیا۔ کافی پارٹ میں سے ایک سپون کافی نکال کر میں نے کپ میں ڈالی، پھر اس میں اتنی کریم ملائی کہ وہ تیار شدہ کافی کا رنگ دینے لگے۔ اس کے بعد میں نے کپ کو اٹھا لیا اور اسے مختلف زاویوں سے اپنے ہاتھوں میں حرکت دینے لگا۔ اس طرح دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ میں کافی پی رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں اس کپ کو اندرونی جانب سے ایسا بنا رہا تھا کہ پہلی نظر میں یوں لگے جیسے اس کپ میں کافی پی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کپ کو میز پر رکھا کیونکہ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بھاری ٹپ کے ساتھ کافی کا بل ادا کیا اور ہاٹ اینڈ کولڈ کافی ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ چند منٹ بعد میں اس گلی میں داخل ہو رہا تھا جہاں ساحل والا بنگلہ نمبر D 123 واقع تھا۔ بنگلے کے گیٹ پر 2 مسلح پہرے دار مجھے دور ہی سے نظر آ گئے۔ میں نے اپنی جیب میں وہ طے شدہ کاغذ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جس پر کافی ہاؤس میں بیٹھ کر میں نے بنگلہ نمبر B132 لکھا تھا۔ میں متلاشی نظر سے ایک بنگلے کی نیم پلیٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، پھر جب مسلح پہرے داروں کے نزدیک پہنچا تو بنگلے کے گیٹ کا نیلا رنگ میری نگاہ میں آ گیا۔ میں بڑے بے فکرے انداز میں ٹہلتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ریڈ الرٹ ہو گئے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرچہ ان میں سے
ایک کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا کیا یہ اسی بنگلے کا ایڈریس ہے؟ میں نے جس پہرے دار کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اس نے میرے ہاتھ سے پرچہ لیتے وقت سرتاپا تنقیدی نظر سے مجھے گھورا۔ شاید ایسا ہی تھا جیسے میرے جسم کا ایکس رے کر رہا ہو۔ میں نے اپنے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نمودار نہ ہونے دیا جس سے وہ لوگ کسی قسم کے شبے میں مبتلا ہو جائیں۔ تاہم اس دوران میں بڑی بے پرواہی سے ان کی پوزیشن اور ان کے پاس اسلحے کے زاویوں کو واچ کرتا رہا۔ انہیں گفتگو میں الجھا کر مجھے اپنا کام نکالنا تھا۔ اس شخص نے میرے تنقیدی جائزے سے مطمئن ہونے کے بعد پرچے پر نگاہ ڈالی اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، B132 تم غلط جگہ پر آ گئے ہو باس۔ غلط جگہ؟ میں نے فکر مندی سے کہا، کیا یہ اسی بنگلے کا ایڈریس نہیں ہے؟ اس دوران میں دوسرا گارڈ بھی اس کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے والے سے پوچھا، یہ شخص کس کا پتہ پوچھ رہا ہے؟ میں نے براہ راست دوسرے کو جواب دیا، بھائی میں یہاں پر اجنبی ہوں، قاہرہ سے آیا ہوں، مجھے بنگلہ نمبر B132 میں جانا ہے۔ میڈم شارلٹ اس بنگلے میں رہتی ہیں، ان کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں وہی پہنچانے آیا ہوں۔ بات ختم کرتے میں نے نیلے گیٹ والے بنگلے کی نیم پلیٹ پر نگاہ دوڑائی جہاں صرف بنگلے کا نمبر درج تھا، اس کے ساتھ کوئی نام وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے شخص نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تم واقعی ایک غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ یہ بنگلہ نمبر B132 نہیں بلکہ E123 ہے۔ تمہیں اپنے مطلوبہ بنگلے میں جانے کے لیے 2 گلیاں پیچھے جانا ہوگا۔ لیکن وہ لمحے بھر کو رکا، ایک ہاتھ سے سوچنے والے انداز میں اپنی ٹھوڑی کو مسئلہ اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میری معلومات کے مطابق تم جس بنگلے کا ایڈریس پوچھ رہے ہو وہاں کرنل دیان رہتا ہے۔ کہیں یہ میڈم شارلٹ کرنل کی بیوی تو نہیں؟ جم آخری جملہ اس نے اپنے ساتھی گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ وہ بولا، نہیں فلوس، کرنل دیان کی بیوی کا نام تو نینسی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔